الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وقال تعالی فی موضع آخر وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے کائنات کا تن تنہا مالک و مولا ہے، کارساز ہے، مربی ہے. اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، یعنی وہی مختار کل ہے. سارے اختیارات کا مالک تن تنہا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا، شفا دینے والا، مصیبتیں دور کرنے والا، مدد کرنے والا، اور ہر قسم کی آسانیوں سے سرفراز کرنے والا تن تنہا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کا کرم اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مشرف کیا، اور اس نے ہمیں امت محمدیہ سے بنایا، جو تمام امتوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو دنیا میں مستحکم بنائے، اور ایمان پر، توحید خالص پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اپنے فضل سے، اپنی مہربانی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اسلامک سینٹر سے جڑے ہوئے ہیں، یہاں آتے ہیں. وہ کہ تعداد مختصر ہے، مگر اللہ کے نزدیک توحید والوں کی بڑی اہمیت ہے. سینکڑوں میں اگر توحید والا ایک ہے تو سینکڑوں پر بھاری ہے. کروڑوں میں توحید والا ایک ہے تو وہ کروڑ پر بھاری ہے. اس سے زیادہ فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے. الحمدللہ ایمان اگر ایک کے پاس ہے، پوری دنیا میں کافر ہیں، تو ایک بندہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ چہیتا، محبوب اور پیارا ہے. تو یہ ہماری فضیلت ہے. آپ مشکور ہیں آپ کا میں کہ آپ یہاں سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ آتے رہتے ہیں اور اسلام کی دعوت سے روشناس ہوتے ہیں. آپ کی مزید ذمہ داری ہے کہ پھر اس کو اپلائی کریں اور اس کو دوسروں میں پھیلائیں. اور اسلامک سینٹر کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً ڈاکٹر صاحب کا اور شیخ والی صاحب کا، جو ہمارے اوپر مہربان ہیں، بلاتے رہتے ہیں، رابطہ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور دعوت اسی کا نام ہے، جڑ کر کرنے کا. دعوت انفرادی کام نہیں، دعوت یہ اجتماعی کام ہے. جب تک ہم جڑ کے نیٹ ورک کی طرح سے دعوت کا کام انجام نہیں دیں گے تو ہماری دعوت کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا. دعوت اسی وقت ثمر آور ہو سکتی ہے جب ہم مربوط ہو کر ایک دوسرے سے منسلک ہو کر کام کریں گے. یہی دعوت ہے. اگر آپ تنہا دعوت کا کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ کامیاب اس پیمانے پر نہیں ہوں گے جو کامیابی آپ کو اجتماعی طور پر ملے گی. تو یہ دین کی محبت ہے، ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمارے عملوں میں اخلاص دے اور ہم سب کی نیتوں کو خالص بنا دے، اور ہمارے ایمان میں جہاں کمزوری ہے اس کو دور فرما دے. میں نے قرآن کی ایک آیت پیش کی، بلکہ 2 آیت کریمہ میں نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو چینج نہ کر پائے. یا اگر کوئی قوم اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو نہیں بدلتا. پہلے خود ہم کو بدلنا پڑے گا، تب جا کر اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدلے گا. آج جو ہمارے حالات ہیں عالمی پیمانے پر اور ملکی یا صوبائی یا ضلعی یا گاؤں کے لیول پر جو ہماری پہچان ہے اور ہمارے جو حالات ہیں ہم سب کے سامنے ہیں. آج کی میں بات بتاؤں، جمعہ کا خطبہ دے کر آیا، چند لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص نے ایک واقعہ بیان کیا کہ میں نے ایک غیر مسلم سے کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو، اسلام میں آ جاؤ. تو اس نے حیران کر دینے والی بات بتائی کہ میں کس بات کے لیے کلمہ پڑھوں. ٹھیک ہے، کلمہ بہت اچھا ہے، مسلمان اسلام دھرم بہت اچھا ہے، مگر کس بات کے لیے کلمہ پڑھوں؟ میرے روم میں ایک مسلمان ہے، اذان ہوتی رہتی وہ گانا سنتا رہتا ہے،
وہ بھی موبائل نہیں بند کرتا ہے، میں بھی نہیں موبائل بند کرتا ہوں، یعنی اس کو بھی اذان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اذان کا جواب دیتا ہے نہ اذان کے لیے وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو پھر میں کس بات کے لیے مسلم بنوں؟ جب ہمارے سامنے مسلمان موجود ہے اور جب اس کا کیریکٹر ایسا ہے تو ہم بھی اسی درجے کے مسلمان بنے تو ہمارا فائدہ کیا ہے اسلام لانے کا، مسلمان بننے کا؟ تو یہ ہمارے حالات ہیں، چینجنگ نہیں ہمارے پاس، ہم آج گم ہو گئے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کہ ہمارا اپنا کوئی خاص تشخص نہیں رہ گیا، اپنی کوئی خاص پہچان نہیں رہ گئی۔ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب آدمی خود اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو نہیں بدلتا ہے، پہلے خود ہم کو بدلنا پڑے گا۔ اور قرآن کی ایک دوسری آیت ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہتا ہے کہ تم سستی نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غمگینی کا شکار مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے جب تک ایمان پر قائم رہو گے۔ یعنی اگر تمہارے پاس ایمان ہو تو تم سربلند رہو گے، ایمان اگر ختم ہو گیا تو تمہارے لیے سراپا غمگینی ہے، تمہارے سراپا حزن و ملال ہے، سراپا تمہارے لیے ناکامی ہے اور تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ تو آج ہم مغلوب ہیں یا آج ہم محکوم ہیں عالمی پیمانے پر، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم ایمان سے دور ہیں یا ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، نچلے طبقے کا کمزور ایمان ہے۔ آج ہمارا اپنا کوئی تشخص نہیں رہ گیا، آج ہم محکوم ہیں، آج ہم مظلوم ہیں۔ وجہ اور سبب یہ ہے کہ ہم نے ایمان کا دامن چھوڑ دیا، اپنے ایمان کو ہم نے گھن لگا دیا اور ہم ایمانی اعتبار سے کمزور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری سرداری چھین لی، ہماری بادشاہت ختم کر دی، ہماری شان و شوکت کو ختم کر دیا۔ اور اگر پھر سے اسی ایمان کی طرف پلٹ جائیں، وہی ایمان جو صحابہ کے دور کا ہے، جو تابعین کے دور کا ہے، تبع تابعین کے دور کا ہے، اگر اسی ایمان کی طرف پلٹ جاتے ہیں تو پھر سے ہمارے لیے بادشاہت، قیادت، سیادت، حکمرانی اور شان و شوکت پھر سے آ جائے گی۔ آج اگر اتنی تعداد میں مسلمان کم نہیں، دنیا میں مسلمان کم نہیں، کہنے کے لیے عیسائی زیادہ ہیں، مگر دیکھا جائے تو تعداد کے اعتبار سے چاہے اگر جس درجے کا مسلمان ہو، لیکن اگر گنتی کرتے ہیں تو سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد، مگر حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ وہ مسلمان غیر اللہ کی طرف بھاگنے والے ہیں، قبروں کی طرف جانے والے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کے دین سے بغاوت ہے، دین سے دوری، اسلام اس کا نام ہے ہی نہیں۔ اور اگر جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ تم اگر مومن ہو تو تم غالب رہو گے، اگر دربار کو ختم کیا جائے، جھوٹے باباؤں کو ختم کر دیا جائے، پیر مرودی کو ختم کر دیا جائے، ڈھونگی بابا ختم ہو جائے، یہ تعویذ دھندے کا کاروبار ختم ہو جائے، جنات پر یقین رکھنے والا اور سفلی اور جادوئی عمل کرنے والے لوگ، ان سب کی گردن مار دی جائے، تو ہم غالب آ سکتے ہیں۔ آج ہم مغلوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں مگر اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، یا اللہ کے ساتھ اکثر و بیشتر لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ اللہ پر ایمان لانے والے بہت ہیں مگر وہ سارے کے سارے شرک میں مبتلا ہیں، یعنی اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، دعویٰ کرنے والے ہیں مگر شرک میں مبتلا ہیں۔ تو یہ اگر شرک کا کاروبار مسلمان چھوڑ دے، درگاہ چھوڑ دے، دربار چھوڑ دے، خانقاہ چھوڑ دے، اور یہ گوشہ نشینی چھوڑ دے، یہ تصوف چھوڑ دے، ان سب کاروبار کو بند کر دے، اور ہم ایمان والے کہلائیں گے اور ہم سب لوگ پھر سے غالب ہو جائیں گے۔ تو ہماری جو شان و شوکت ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں، اللہ کا جو دائرہ ہے اس کو ہم نے تجاوز کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کیے ہیں ان حدود کو ہم متجاوز کر گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج ہمارے اوپر ظالم قوم مسلط ہے، دشمن قوم ہمارے اوپر حملہ آور ہے، ہم آج محکوم ہیں، مظلوم ہیں، اور خوف و ہراس کی زندگی میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ خوف و ہراس، جہاں بھی مسلمان ہیں خوف و ہراس۔ آج ایک شخص سے ملاقات ہوئی جہاں پر میں جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں، وہ مکمل 5 وقت اذان دیا کرتا تھا اور مجھ سے کم ملاقات کرتا کیونکہ وہ جھاڑ پھونک کرنے والا تھا اور بھاگا رہتا ہے، پتہ نہیں کب مولانا پکڑ لے، کوئی سوال کر دے، کچھ پوچھ دے، تو بھاگا رہتا تھا۔ تو یہاں بیٹھے بیٹھے پھونک مارتا تھا، جھاڑ پھونک کرتا تھا۔ کئی دفعہ میں ملاقات کرنے کی کوشش کیا مگر وہ رات میں بھی اس کی ڈیوٹی رہتی تھی۔
اور یہاں سے پھونک مارتا تھا ہندوستان میں، ایک موبائل سے فون لگاتا تھا، انڈیا میں ایک جگہ لوگ جمع ہیں، یہاں سے پھونک مارتا تھا اور پھونک کا اثر کہاں پہنچتا تھا؟ ہندوستان میں پہنچ رہا ہے. لوگ وہاں عقیدت میں ہیں کہ سعودی عرب سے، طائف سے پھونک مارا جا رہا ہے، بڑی برکت والا پھونک ہوگا. بتائیے. اور جب ہندوستان سے واپس آ رہا ہے تو پہلے داڑھی تھی، جب آیا تو پورا کلین شیپ تھا. یہ تو ڈھونگ نہیں ہے، یہ ڈھونگی بابا اسی کو نہ کہتے ہیں کہ جب تک فائدہ تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم اچھے بنے ہوئے تھے، اور جب ہندوستان جانے کی ضرورت پڑی اور وہاں سے واپس آئے، پتہ نہیں جاتے ہوئے داڑھی چھلایا تھا یا آتے ہوئے کیا پتہ نہیں. تو یہ اس طرح سے اسلام کو نقصان پہنچایا ان لوگوں نے. داڑھی رکھ کر، ٹوپی پہن کر، کرتا شلوار پہن کر ان لوگوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، اور غیر مسلم چیز یہ نوٹ کرتے، نوٹس میں لاتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں. تو آج ہم اس درجے کے مسلمان ہیں. آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ظلم کی بہت ساری قسمیں بیان کی ہیں. ظلم کی آج جو ہمارے حالات ہیں، اور وہ حالات اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، ہم اللہ کے معاملے میں ظلم کرتے ہیں، اور ہم غیروں پر ظلم کرتے ہیں. یہ سارے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دشمن قوم کو غالب کر دیا ہے اور ہم مغلوب ہو گئے. اللہ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تمہیں جو مصیبت لاحق ہوتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے. اور سوچنے والی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو دین پسند کیا ہے وہ اسلام دین ہے، جو طریقہ پسند کیا ہے وہ اسلام ہے. اللہ کیسے راضی ہوگا کہ دنیا میں کفر کا دین پھیلے؟ اللہ کیسے راضی ہوگا دنیا پہ کافروں کی حکومت ہو؟ اللہ کبھی نہیں چاہے گا. تو یہ ہم اپنے کرتوت کی وجہ سے دنیا سے اسلام کی رونق ختم کر رہے ہیں. اپنی زندگی سے ہم نے اسلام کو نکال دیا، پھر دنیا میں اسلام کہاں سے آئے گا؟ اسلام پہلے ہم اپنے اوپر نافذ کریں گے، اپنے گھر میں نافذ کریں گے، اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، اور اپنی سوسائٹی میں اسلام نافذ کریں گے، تب نہ اسلامی حکومت آئے گی، تب نہ اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام پھیلے گا، اسلامی حکومت آئے گی. جب ہماری زندگی میں خود اسلام نہیں ہے تو ہم کون سی اسلامی حکومت لانا چاہتے ہیں؟ کون سی اسلامی حکومت آئے گی؟ بھلا بتائیے. آج کوئی بھی گھر جہاں پر عورتیں ہو، فیشن نہ ہو، بچے ہوں جہاں پر ماڈرن نہ ہو، گھر میں جو ہے لوگ ہوں، اگر گھر میں ایک دیندار ہے تو گھر کے 9 لوگ جو ہے اور اکثر بیشتر جو ہے بے دین ہیں. کوئی بھی گھر آپ کو نہیں ملے گا کہ 10 افراد ہیں تو 10 کے 10 دیندار ہوں. کوئی بھی گھر نہیں ملے گا. اور ہم اپنے آپ کو بھی مستثنا نہیں کر رہے ہیں، ہم بھی اسی میں ہیں، ہم بھی اسی میں ہیں. علماء بھی طبقہ اسی میں ہے، اور جو عوام ہے وہ طبقہ بھی اسی میں ہے. گھر میں ایک اچھا ہے، 2 اچھا ہے، باقی سارے خراب ہیں. تو یہ گھر اپنی اصلاح نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم دنیا کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ظلم کی متعدد مثالیں اور قسمیں بیان کی ہیں. ان ظلموں کو آپ 3 قسموں میں بانٹ سکتے ہیں. ایک وہ ظلم ہے جو اللہ کی ذات میں کیا جاتا ہے، اللہ کی بندگی میں کیا جاتا ہے، اس کو شرک کہتے ہیں، اور یہ سب سے بھاری ظلم ہے. اس سے بھاری کوئی ظلم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ان الشرک لظلم عظیم. شرک سے بھاری کوئی ظلم نہیں ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. یہ ایک قسم کا ظلم قرآن میں بیان کیا گیا کہ اللہ کی ذات اور اس کی بندگی اور اس کی صفات کے ساتھ ظلم کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے نزدیک. اگر اس ظلم پر خاتمہ ہو جائے کسی کا تو اللہ اسے نہیں بخشے گا. یہ اتنا بھیانک ظلم ہے، اتنا بھیانک گناہ ہے اللہ کی نظر میں کہ اگر شرک پر کسی کا خاتمہ ہو جائے تو اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اور آج یہی ظلم دنیا میں مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے. پھر ہمارے اوپر پریشانی نہیں آئے گی تو کیا ہے؟ درگاہ دیکھیں، ایک ایک گاؤں میں کئی درگاہ بنا ہوا ہے. پیری مریدی کا کاروبار، مسجد میں لوگ نہیں ملتے ہیں، درگاہوں پہ بھیڑ لگی ہوئی، بازار جمع ہوا، کاروبار چل رہا ہے. مسجد میں مسجد بنانے کے لیے کئی گاؤں کا پیسہ اکٹھا کیا جائے پھر بھی مسجد نہیں تیار ہو پاتی ہے. ایک امام کی تنخواہ مشکل سے 5 سے 7 ہزار ہوتا ہے، وہ بھی کئی مہینے کے بعد اس کو ملتا ہے. کئی مہینوں کے 5-7 ہزار روپے بھی نہیں ملتا ہے. اور آپ ماہانہ انکم اگر مزاروں کا دیکھیں، ایک گاؤں میں اگر 10 مزار ہے، 10 کا انکم آپ کو کئی ہزار ملے گا. کئی ہزار یہ گاؤں والے دیتے ہیں. کہاں سے آتا ہے؟ تو یہ مسلمانوں میں یہ ظلم پھیلا ہوا ہے. یہ غیر مسلم ظلم نہیں کر رہا. یہ کون ظلم کر رہا ہے؟ ہم لوگ ظلم کرنے والے. مسلمان یہ ظلم کر رہا ہے تو پھر مصیبت ہمارے اوپر کیوں نہیں آئے گی؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں گرفتار کرے گا مصیبتوں میں، اور ظالم حکومت کو اور حکمرانوں کو ہمارے اوپر کیوں نہیں مسلط کرے گا؟ جبکہ یہ وہ ظلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظلم قرار دیا.
اور یہ وہ ظلم ہے، یہ وہ گناہ اللہ کی نظر میں کہ اس پر خاتمہ ہو جائے اللہ بخشش نہیں کرے گا۔ یہ قسم کا وہ ظلم ہے جس کو قرآن نے سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ دوسرا ظلم قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ کافر تو کرتے ہی ہے، ہم مسلمان ہو کر بھی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وہ کون سا ظلم ہے؟ گناہ کا کام کرنا، یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ شراب پیتے ہیں، کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، اپنے نفس پر آپ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ گندی چیز دیکھتے ہیں، کسی آپ کو نہیں دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے جو اللہ کی حدود کو متجاوز کرتا ہے فقط ظلم نفسہ، تو وہ اپنے نفس پر، اپنے آپ پر وہ ظلم کرتا ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کے حدود کو متجاوز کرتا ہے فقط ظلم نفسہ، اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنا، یہ گناہ کا کام کرنا گویا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کیا کہہ سکتے؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور کتنا بیوقوف انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو نقصان پہنچائے۔ دوسروں کو پہنچائے تو بھلا سرور ملتا ہے، کچھ فائدہ ہوگا، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے تو اس کو تو بیوقوفی اور حماقت ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو گناہ کا کام کرنا، معصیت کا کام کرنا، کوئی بھی گناہ کا کام کرنا، اللہ کی نظر میں اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ ظلم کی یہ دوسری قسم ہے، اور یہ وہ قسم ہے اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ بڑا مہربان ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، بڑے جو ہے اپنے بندوں پر رحم کرم نازل کرنے والا۔ اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے غالباً یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ جو دو ظلم کی دو قسمیں میں نے بیان کی، یہ دونوں باتیں اس آیت کے اندر جمع ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا، ہرگز نہیں معاف کرے گا، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ کون سا گناہ ہے؟ یہ وہی گناہ ہے جو آدمی اپنے نفس پر کرتا ہے۔ اپنے نفس پر اگر کوئی گناہ کرتا ہے اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اور اگر پکڑ کرنا چاہے اللہ تعالیٰ تو ہم سوال نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ تو کیوں مواخذہ کر رہا ہے، کیوں پکڑ کر رہا ہے؟ ہم نے تو غلطی کی ہے، ہم مستحق ہیں کہ ہمیں سزا ملے، ہم مستحق ہیں کہ ہمیں اس جرم کا بدلہ ملے، تو ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیوں گناہ کے، ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے، تو ہم اس کے مستحق ہیں۔ اللہ چاہے گا تو گناہ کے بدلے ہمیں سزا دے سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی پر ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ یہ ظلم کی دوسری قسم ہے۔ اور ظلم کی ایک تیسری قسم ہے جو ہم خود مسلمان دوسرے مسلمان پر کرتے ہیں۔ ایک مسلمان یا ایک آدمی دوسرے آدمی پر ظلم کرتا ہے، یہ ظلم کی تیسری قسم ہے، اور یہ اس کو حقوق العباد سے متعلق مانا جاتا ہے، یعنی یہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ وہ قسم ہے جس کو اللہ نہیں معاف کرتا۔ حقوق العباد کو اللہ نہیں معاف کرتا، ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ بندوں سے متعلق ہے، جس سے متعلق ہے وہی معاف کرے گا، مرنے سے پہلے تو معاف ہوگا، ورنہ اگر وہ حق لے کے اگر جا رہا ہے، اسی حالت میں انتقال ہوا ہے، تو پھر آخرت میں تو معافی کا کوئی سوال نہیں، آخرت میں تو حساب و کتاب ہوگا، بدلہ ملے گا بس، وہ معافی نہیں، معافی اسی دنیا میں ہے۔ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں یا برائیاں کر رہے ہیں، یہ چینجنگ اسی دنیا میں ہے، چینج ہونے کا۔ کوئی بھی چیز چینج ہو جائے، برائی اچھائی میں، اچھائی برائی میں، یہ یہیں تک ہے۔ آخرت میں جو جیسا کیا ہے وہ اسی طریقے سے بدلہ ملے گا، اور سب کو پورا پورا انصاف ملے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کے ساتھ انصاف ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے کیے کے حساب سے بدلہ ملے گا۔ مسلم شریف کی بہت مشہور حدیث ہے، اور میرے خیال سے آپ میں سے سب کو معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ سے کہ مسکین کون ہے؟ جیسے آپ سے پوچھیں غریب کون ہے، آپ کیا کون سی تعریف کریں گے؟ مسکین آدمی کون ہے، کیا کہیں گے؟ مسکین آدمی بتائیں، جو مسکین کس کو کہیں گے، غریب کس کو؟ پیسہ نہیں ہے نا، بہت سمپل سوال ہے، مسکین کون ہے؟ صحابہ نے یہ جواب دیا، جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے وہ مسکین ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مسکین وہ ہے جو قیامت میں نیکیاں لے کے آئے گا، نماز پڑھا ہوگا، زکوٰۃ دیا ہوگا، حج عمرے کیا ہوگا، اور بہت ساری نیکیاں کیا ہوگا، لیکن ساتھ میں اس نے کیا کیا ہوگا؟ ظلم بھی کیا ہوگا، اس نے کسی کو ناحق طریقے سے مارا ہوگا،
کسی کو ستایا ہوگا، گالی دی ہوگی، اور کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی پر زیادتی کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں جو دنیا میں ثواب کمایا تھا، نماز پڑھا تھا، روزہ رکھا تھا، حج عمرے کیا تھا، اٹھا کس کو دے گا؟ مظلوم کو دے دے گا. فلاں کو گالی دیا، چلو اس کی نیکی فلاں کے حصے میں. فلاں کو جو ہے گلا دبایا تھا، اس کی نیکی فلاں آدمی کو. فلاں کو جو ہے فلاں پر زیادتی کی تھی، اس کی نیکی فلاں کو. فلاں کی زمین لی تھی، اس کی نیکی فلاں کو. فلاں کو مرڈر کیا تھا، اس کی نیکی فلاں. یہاں تک کہ اس شخص کی پوری نیکی ختم ہو جائے گی. ظاہر سی بات، دامن خالی ہو گیا تو اسی لیے مسکین بن گیا وہاں نا. مسکین اسی معنی میں کہا گیا کہ یہاں سے لے کے تو بہت کچھ جا رہا تھا، لیکن وہاں خالی ہاتھ ہو جائے گا تو غریب جیسا ہو گیا، مسکین ہو گیا. اب جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جب وہ آدمی تہی دامن ہو جائے گا، اس کا دامن نیکیوں سے خالی ہو جائے گا، اور ابھی بھی آدمی باقی ہے، مظلوم آدمی ابھی بھی باقی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں مکمل انصاف کرنے والا. وہاں انصاف کا پہلو ذرہ برابر بھی اللہ نہیں چھوڑے گا. مان لیجیے اس کی نیکی ختم ہوگی، اس کا بیلنس پورا ختم ہو گیا. اب مظلوم کو کیسے اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا؟ جو ستایا تھا، کسی کا حق مارا تھا، اس کو حق اللہ کیسے دے گا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انصاف دلائے گا. اب مظلوم کی برائیاں اٹھا کر اس ظالم کے سر پہ ڈال دے گا. دیکھیں اللہ کا انصاف، دیکھیں اللہ تعالیٰ انصاف ایسا کرتا ہے، ایسا کرے گا کہ عقل حیران ہے، دنگ رہ جائے گا. اللہ مظلوم کی برائیاں اٹھا کر ظالم کے سر پر ڈال دے گا. اب حال یہ ہوگا کہ ظالم کے پاس سوائے برائی کے کچھ نہیں ہے، نیکیاں ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی، پلس اوپر سے مزید برائیاں آ گئیں، تو اللہ حکم دے گا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو. اللہ تعالیٰ مکمل عدل کرنے والا ہے. دنیا میں تو عدل ہے ہی نہیں، دنیا میں رزلٹ ہے ہی نہیں. اگر رزلٹ ملے تو دنیا میں کوئی بدماشی کرے گا؟ ابھی نریندر مودی ہندوستان میں اتنا پاگل بنا ہوا ہے، مسلمانوں پر اس قدر زیادتی کر رہا ہے. کشمیر میں 50 دن سے زیادہ مسلمان بھوکے ہیں، ننگے ہیں، پریشان حال ہیں، بیوی بچوں سے آپس میں ملنے سے پریشان ہیں. کتنے ان کے بچے جو ہیں لاپتہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. جوان بیٹا کہاں گیا، بیوی کو، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو پتہ نہیں چل رہا. تو سوچ رہا ہے کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں. کہ تم اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھو. ظالم لوگ جو ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، یہ نہ سمجھے اللہ تعالیٰ غافل ہے، وہ نہیں دیکھ رہا ہے، وہ نہیں سن رہا. اللہ سن رہا، لیکن ایک ٹائم، ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے. ہٹلر جیسے 60 لاکھ یہودی کو ایک مرتبہ میں گیس چمبر میں ڈال کے مارا تھا. دنیا کا کوئی قانون اگر کما حق بہو سزا دینا چاہے تو اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتا ہے جتنا لوگوں کو اس نے درد پہنچایا، نہیں دے سکتا. لیکن اللہ کے پاس عدل کی ایسی میزان ہے، اور اللہ کے پاس عدل کا ایسا ترازو ہے کہ 60 لاکھ کیا، کروڑوں آدمی کو قتل کر کے آخرت میں آئے تو اس کو بھی اتنی سزا مل سکتی ہے جتنا لوگوں کو تکلیف دیا تھا. یہاں تو کوئی رزلٹ ہی نہیں. میں نے کہا نا، جیسے مودی تکلیف پہنچا رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، قتل ہو رہا ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہندوستانی لوگوں کو غیر ہندوستانی قرار دیا جا رہا ہے، ملک سے بھگانے کی سازش کی جا رہی ہے. ہاں، تو دیکھ رہا ہے کہ ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں. لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر جو ہے کوئی نہیں بچ پاتا. تو دیکھنے والا ایک ہے، ایک طاقت ہے. اللہ تعالیٰ جس دن پکڑ کرے گا تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا ہے. تو کہہ رہا تھا کہ ہٹلر کو جتنے لوگوں کو مارا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی سزا اس کو دے سکتا ہے، لیکن دنیا میں اتنی سزا نہیں ہے. تو اگر دنیا میں رزلٹ آ جائے، مثلا کسی نے ظلم کیا، اللہ کی طرف سے فوراً رزلٹ آ جائے، کسی نے قتل کیا، اللہ کی طرف سے فوراً رزلٹ آ جائے، تو دنیا میں کوئی قتل کیوں کرے گا؟ مودی جیسا آدمی اسے لکڑی کی طرح سیدھا ہو جائے گا. چونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آزاد کر دیا ہے. اچھائی کرو، برائی کرو، جزا اور بدلے کا ایک دن ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ دن فکس کیا ہے. تو یہاں آدمی منمانی کرتا ہے. یہاں اگر اللہ اپنا وہی قانون جو آخرت میں ہے یہاں لاگو کر دے، کوئی بدماشی نہیں کرے گا. پھر یہاں پر عدالت کی، پولیس کی، کچہرے کی اور قانون لانے کی، سرکار بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. انسان خود بخود سیدھا رہے گا. مان لیجیے ایک ہی اللہ تعالیٰ قانون لگا دے کہ جو مسجد میں نہیں جائے گا اس کی ایک آنکھ ختم ہو جائے گی، اس کا ایک ہاتھ شل ہو جائے گا. اور واقعی اگر ایسے ہونے لگے، کوئی گھر میں بیٹھا رہے گا؟ بارش بھی ہوگی، سیلاب بھی آئے گا، زلزلہ بھی آئے گا، مسجد بھاگے گا. یا اگر اللہ یہ قانون لگا دے کہ جو زنا کرے گا
وہ آدمی اسی ٹائم اسی وقت دونوں آنکھوں سے اندھا ہو جائے گا. کوئی کرے اگر واقعی اللہ یہ قانون لے آئے, نافذ کر دے, جو زنا کرے دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی, کوئی کرے گا؟ بھول سے بھی نہیں جائے گا. زبردستی بھی کہے گا, لڑکی لا کے ایک روم میں ہزاروں لڑکی خوبصورت دے دے گا, زنا کرو, نہ بابا آپ نہیں کریں گے. تو اللہ نے یہاں رزلٹ نہیں رکھا, اس لیے انسان باولا بنا ہوا ہے, ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے. رزلٹ کا دن ایک دن ہے, وہ آخرت کا دن ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دن جو آخرت کا دن ہے, ہٹلر جیسا آدمی بھی کروڑوں آدمی کو مار کر آئے تو اتنا بدلہ اللہ اس کو دے گا, اتنی سزا اس کو دے گا. ایسا اللہ کے پاس سسٹم اور ایسا طریقہ وہاں پر ہے. قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب دے گا تو جسم کی چمڑیاں جلیں گی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا, کہ جب انسان کی چمڑی جہنم میں جل جائے گی عذاب کی وجہ سے, آگ کی وجہ سے, اللہ دوسری چمڑی چڑھا دے گا اس پر. چمڑی جلے گی, انسان ختم نہیں ہوگا, کوئلہ اور راکھ نہیں بنے گا, وہ زندہ رہے گا. اور جو تکلیف ہمیں محسوس کرتی ہے, شاید ڈاکٹر صاحب جانتے ہوں گے, یہ چمڑی میں تکلیف ہوتی ہے. چمڑی چھیل دیں پھر اس کے نیچے کوئی تکلیف نہیں ہے, جیسے سوئی چبھوتے ہیں یہی تکلیف ہوتی, پھر اندر چلی جائے پھر درد کا احساس نہیں ہوتا ہے. تو یہی چمڑی میں اللہ تکلیف دیتا ہے, یہ چمڑی جل کے راکھ ہو جاتی ہے, اللہ قیامت میں جہنم میں پھر دوسری چمڑی چڑھا دے گا. موت نہیں آئے گی, موت کو تو اللہ تعالیٰ میڈی کی شکل میں ذبح کر دے گا اور اعلان کر دے گا, دیکھو اب آج کے بعد آخرت میں کسی کو موت نہیں آئے گی. تڑپنے والا تڑپے گا, عیش کرنے والا عیش کرے گا. جو جنت میں ہے عیش و عشرت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے, خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں عیش کریں گے. اور جو جہنم میں رہیں گے جلتے رہیں گے, اس کو بھی موت نہیں آئے گی. ایسا نہیں کہ آگ جلا کر اس کو بھسم کر دے. بہت سے لوگ ہیں نا اپنے آپ کو زندگی سے چھٹکارا دلانے کے لیے جل جاتے ہیں. جیسے ہندوؤں کی رسم ہے ستی کی رسم, اگر شوہر مر جاتا ہے تو بیوی آگ میں کود کر خود کو جلا لیتی, چلو میں بھی اسی کے ساتھ اپنے آپ کو چھٹکارا دلا لوں. یا بہت سارے غریب جل کے مر جاتے ہیں, ہینگنگ کر کے, سوسائڈ کر کے مر جاتے ہیں, چلو چھٹی مل جائے اس دنیا سے. مر جاتا ہے تو پھر اس دنیا کے جھمیلے سے نجات پا جاتا ہے. مگر آخرت میں جو جہنم میں گیا ہے موت نہیں آئے گی, آگ میں رہے گا, جلتا رہے گا, تکلیف آتی رہے گی, سہمتا رہے گا, سسکتا رہے گا, بلکتا رہے گا, روتا رہے گا, چلائے گا, چیخے گا, چلائے گا. کوئی پرسان حال بھی نہیں, نہ موت آئے گی. یہاں تک کہ کہے گا, یہ جہنم کا داروغہ مالک نام ہے, تو جہنمی لوگ مالک سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہہ دو کہ کچھ فیصلہ کر دے, یا تو کچھ پلا دے, پانی پلا دے, بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, یا ہمارا فیصلہ کر دے, یہاں ہم مر جائیں بڑی تکلیف میں. مگر موت تو نہیں آنی. تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہٹلر جیسے آدمی کو بھی مکمل انصاف دے گا اور اتنی سزا دے گا, بلکہ اس سے زیادہ سزا کا وہ مستحق ہے, کیونکہ دنیا میں جو کفر کیا ہے اور اللہ کے راستے کو چھوڑ کر غیر اللہ کا راستہ اور دوسرے دین اور مذہب کو اختیار کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دردناک سزا سے دوچار کرے گا. تو ظلم کی میں تیسری قسم بیان کر رہا تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے. اللہ کی نظر میں یہ وہ قسم ہے, یہ وہ ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. معافی کا ایک ہی راستہ ہے, یا تو دنیا میں وہ شخص زندہ ہے جس کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے, اس سے معافی مانگ لیں. کسی کا حق دبایا اس کو لوٹا دیں, زمین غصب کر دی واپس کر دیں. کسی کا قتل کیا ہے تو اس قتل کے بدلے جو اس کا ہرجانہ ہوتا ہے, اس کا معاوضہ ہوتا ہے, اس کو ادا کر دیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کر لے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اسی حالت میں اگر چلے گئے بغیر توبہ کے, بغیر تلافی کے, تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ پورا انصاف کرے گا. یہاں تک کہ آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث بیان کی کہ ایک شخص جو اتنی نیکیاں کر کے گیا تھا وہ اپنے ظلم کی وجہ سے جہنم رسید کر دیا جائے گا. تو یہ ظلم کا جو تیسرا پہلو ہے اور تیسری قسم ہے, بہت ہی خطرناک ہے. لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں اور اس ظلم کی وجہ سے آج ہم مسلمان کافی ساری مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے. عالمی پیمانے پر جو مسلمانوں کے حالات ہیں وہ حالات اس وجہ سے ہیں کہ ہم ایک دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, ایک دوسرے مسلمان کے خلاف فتنہ کا ماحول بناتے ہیں. حتیٰ کہ جو علماء ہیں, دائی ہیں, مبلغین ہیں, ان کو ٹیررسٹ بتاتے ہیں اور ان کو جیل میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک کی مثال موجود ہے. آپ کے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک کی مثال موجود ہے. ہندوستان کے مسلمانوں نے ان کے خلاف کیا سازش نہیں کی.
ان کی تقریر پر بینڈ لگانے کے لیے، ان کو دعوت اسلام سے روکنے کے لیے، ان کے IRF سینٹر پر پابندی لگانے کے لیے، ان کو دہشت گرد قرار دینے کے لیے، اور ان کو یعنی موت کے گھاٹ اتار دینے کے لیے کیا کیا سازش مسلمانوں نے نہیں رچی. کافر تو چھوڑیں، ان کے تو لالے پڑے تھے اور ان کا دین دھرم خطرے میں پڑا ہوا تھا. دنوں رات ہندو جو ہے اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ تو ان کی دن رات کی نیند حرام ہو چکی تھی. مسلمانوں کی بھی نیند حرام ہو گئی تھی. دیکھنا یہ کون پیدا ہو گیا ہے جو ہمارے لیے خطرہ بنا ہوا ہے. بتائیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خطرہ بنے، اللہ کے دین کی طرف ہم بلائیں اور مسلمان کے لیے خطرہ ہو. تو ایک دوسرے پر جو ظلم کا کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہے. ہم نے ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے لیے ظلم کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہلاکت کا راستہ کھول دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پریشانی کا راستہ کھول دیا اور اللہ تعالیٰ ہمیں تنگی میں اور مصیبتوں میں گرفتار کر دیا. آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک وہابی ہے، چلو اس کو جیل میں بھیجوا دیتے ہیں. تو آپ جس ہندو کے ہاتھ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو دینا چاہتے ہیں، کل وہی ہندو آپ کو بھی تو پکڑے گا نا. آپ بھی مسلمان ہیں، وہ آپ کو بھی پکڑے گا. آپ کہتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ کون ہے؟ دیوبند کے لوگ ہیں، قبروں کے پوجا کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ زیادہ نا. قرآن و حدیث کو ماننے والے تھوڑے لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں. قرآن و حدیث پر چلنے والے تھوڑے لوگ ہیں. آٹے میں نمک کے برابر ہیں، ہے نا. اہل حدیث جس کو وہابی کہہ لیں، کہیں کہیں ہوگا، ایک گاؤں میں 2، کسی گاؤں میں 10، کسی گاؤں میں تھوڑے لوگ ہوں گے. زیادہ تعداد میں کون ہیں؟ دیوبند والے ہیں، بریلوی ہیں. تو برما میں جو قتل عام ہوا، ہزاروں کی تعداد میں جو مسلمان مارے گئے، وہ کون مارے جا رہے ہیں؟ اہل حدیث تو کم ہوں گے نا، 2 ہوں گے، 4 ہوں گے. مارے کون جا رہے ہیں؟ راستہ آپ ہی نے کھولا مارنے کے لیے، آپ ہی پریشانی کا سبب بن رہے ہیں اور مارے کون جا رہے ہیں؟ آپ ہی مارے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ہم جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہندوستان سے بھگا دیا، ملیشیا چلے گئے، ملیشیا سے بھی دعوت کا کام بند کر دیا. ارے اگر ان کے لیے پریشانی ہے تو ہندوستان میں جو موب لنچنگ ہو رہی، کسی کو پوچھتا ہے تم وہابی ہو، تم شافعی ہو، مالکی ہو؟ اتنا جو موب لنچنگ ہو رہا ہے، اہل حدیث تو تھوڑے ہیں، چند لوگ اہل حدیث ہیں. اگر 100 مسلمان مارے گئے تو 2 اہل حدیث مارے جائیں گے، 98 تو تمہاری تعداد گئی نا. تم خوش کس پر ہو؟ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کا راستہ کھول رہا ہے اور خوش فہمی میں مبتلا ہے. فلاں نے ہم کو فلاں کو پکڑوا دیا، فلاں کی تقریر پر بینڈ لگا دیا، فلاں کو ہم بستی میں گھسنے نہیں دیے، فلاں کو ہم نے مقدمے ملوث کر کے جیل میں ڈال دیا. مسلمانوں کو جیل میں ڈالنا ہے. آمین کا مسئلہ لے کر کے کورٹ میں جاتے ہیں، رفع الیدین کا مسئلہ لے کے کورٹ میں جاتے ہیں، اور طلاق کا مسئلہ لے کر ہائی کورٹ پہنچتے ہیں. تو ہندوستانی حکومت یا دنیا کی حکومت، ظالم حکومت اور کافر حکومت کیا کرے گی؟ طلاق پر بینڈ لگا دیا، مسلم پرسنل لا پر بینڈ لگا دیا اور مسلمانوں کے دین پر حملہ کیا. آج اس معاملے کی وجہ سے، طلاق کے معاملے کی وجہ سے یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی بات کر رہا. تو ظلم کا راستہ دکھایا کس نے؟ ہم نے دکھایا، ہم نے کھولا راستہ، ہم نے ہموار کیا تھا. مثال ایک دیتا ہوں، آپ کہیں گے کون مولانا کون سی بات کر رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے. قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. یہ فلسفہ اور واقعہ تاریخ آپ کو معلوم ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے. قابیل جب حابیل کو قتل کرنے لگا تھا تو حابیل نے کہا میں قتل نہیں کروں گا. سمجھدار تھا، صابر تھا. وہ کہا تم قتل کرو، میں تمہارے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. پھر بھی نہیں مانا. قابیل نے پھر بھی قتل کر دیا. ڈیفینس ادھر سے نہیں، ایک ہوتا ہے ایک آدمی جھگڑے پہ تلا ہوا ہے، وہ بھی مار رہا ہے، ہم بھی مار رہے ہیں، تب ہم قتل کریں گے. ایک بندے نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، میں تیرے ساتھ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا. پھر بھی دیکھیں ڈیفینس کی کوئی پوزیشن نہیں، پھر بھی قابیل نے حابیل کو قتل کیا. دنیا کا یہ پہلا ظلم ہے، پہلا واقعہ قتل کا ہے دنیا میں. اور آج تک دنیا میں جتنے قتل ہو رہے ہیں، چاہے مودی حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہو یا برما میں، شام میں، فلسطین میں، کہیں پر بھی قتل کا واقعہ ہو رہا ہو، سب کے گناہوں کا حصہ بھی شریک ہے. یہ ظالم کی دیکھیں اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، ظالم کو اللہ نہیں چھوڑتا ہے. تو ایک حادثہ ظلم کا آیا، ایک راستہ ایجاد کیا،
وہ راستہ کون تھا؟ آدم علیہ السلام کا بیٹا، اور اس نے ایک راستہ طریقہ دیا دنیا کو، اس طریقے پہ لوگ دنیا والے چل رہے ہیں، اور اس کے حساب سے اب لوگوں کے دماغ میں آیا کہ انسان کو بھی مار دینا چاہیے، انسان کو بھی مار سکتے ہیں، اس جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اور آج مار ایسے رہے ہیں، مار کر کے اس کی ویڈیو بنا کر پھر انٹرنیٹ پہ اس کو وائرل کرتے ہیں۔ کل تک مجرم فرار رہتا تھا، اپنی پہچان کو مٹاتا تھا، اور اپنے آپ کو قاتل بتلانے سے چھپتا رہتا تھا، انکار کرتا تھا۔ اب آپ قاتل اپنی تصویر اور ویڈیو بنا کر وائرل کر رہا ہے کہ ہمیں جانو ہم قاتل ہیں، ہمیں پہچانو ہم ٹیررسٹ ہیں۔ بتائیے آپ دنیا کا رخ کس طریقے سے مڑ گیا۔ تو ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر جو ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو پھر جو آدمی اس طریقے کو ایجاد کرتا ہے اس کو بھی سارے گناہوں کا جو ہے حصہ ملتا ہے۔ تو یہ ایک انسان، ایک مسلمان جو مصیبت کا راستہ ایک دوسرے مسلمان کے لیے کھول رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ ہمیں پریشانی دے رہا ہے۔ آج اگر عالمی پیمانے پر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں نہ ہوتے تو عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ مسلمان اگر آج بھی اتحاد کے ساتھ متحدہ پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، اس طاقت کو کوئی پسپا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر مومن بن کر زندگی گزارو۔ تو اگر ایمان والے ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم پر اگر ہم جمع ہو جائیں، تھوڑے ہی کیوں نہ رہیں، لیکن ہم کسی کو جیتنے نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو جذبہ ہے، جو ایمان ہے، اور جو ہمارے پاس دل میں حرارت ہے، وہ ایمان کی حرارت ہے۔ ہم جب کسی سے لڑتے ہیں تو دل میں جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم قتل بھی کر دیے گئے تب بھی شہید کہلائیں گے، اور اگر بچ بھی گئے تو ہم غازی فی سبیل اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ کہلائیں گے۔ تو یہ جذبہ ہوتا ہے مرنے اور مارنے کا۔ لیکن جو ہندو قوم ہوتی ہے، کافر قوم ہے، لڑائی میں ڈرتی ہے۔ کیوں ڈرتی ہے؟ کہ مرے تو بھائی ہمارے بچے کو پیچھے کون دیکھے گا، ہم مر گئے تو ہماری زندگی کا عیش و عشرت کا کیا ہوگا، ہم مر گئے تو اپنی قوم کے ہم لیڈر ہیں، ہمارا لیڈرشپ ختم ہو جائے گا، ہماری کرسی چلی جائے گی، ہم زندگی کا عیش ختم ہو جائے گا۔ مسلمان تو یہ نہیں سوچتا، مسلمان یہ سوچتا ہے کہ شہید ہو گئے تو جنت ملے گی، شہادت کا مقام ملے گا، سب سے بڑا رتبہ۔ تو جب یہ جذبہ کسی قوم کے اندر آ جائے تو وہ نہتھا قوم بھی ہتھیار سے لیس قوم کو ہرا سکتی ہے، ہتھیار سے لیس۔ اور یہی ہوا بدر کے میدان میں، یا مسلمانوں کی جتنی جنگیں ہیں قرون اولیٰ میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، اسی جذبے سے جو جنگیں لڑی گئی ہیں مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، اور مسلمان کسی دوسری قوم کو جیتنے نہیں دیا ہے۔ تو یہ ظلم کی جو تیسری قسم ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر غیروں کو موقع مل رہا ہے، غیر بھی ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ایک گھر میں 5 بھائی ہوں اور پانچوں آپس میں لڑائی کریں یا ایک دوسرے کو ستائے، پڑوسی بھی اس کو ستاتا ہے جس کو گھر میں دوسرا بھائی ستاتا ہے کہ نہیں؟ تو دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ اسٹیج سے تقریر کے ساتھ چیلنج دیتے، آؤ لڑ لو، آؤ مناظرہ کر لو، آؤ ہم سے بھڑ جاؤ، فلاں جگہ آ جاؤ ہم سے مقابلہ کر لو۔ جب اسٹیج سے ہماری باتیں غیر قوموں میں جا رہی ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑنے میں مگن ہیں، تو پھر اس تقسیم کا، اس گروہی تقسیم کا فائدہ کیوں نہ اٹھائے؟ جب مسلمان تقسیم ہو جائے تو پھر وہاں تو فائدہ کوئی بھی اٹھا سکتا ہے۔ اور یہی پالیسی انگریزوں کی تھی ہندوستان میں حکومت کرنے کی، کہ وہ آپس میں ہندوستانیوں کو لڑا کر، چڑھا کر اور تقسیم کر کے ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے وہ انگریزوں کی پالیسی تھی، تقسیم کر دو طاقت ختم ہو جائے گی، جب آپ تقسیم کر دیں طاقت ختم ہو جاتی، لاٹھی ٹوٹ جاتی، اور وہی اپنی مٹھی کو، اپنی انگلیوں کو سمیٹ کر مضبوط بنا لیں، اس مٹھی سے کسی کا تھوپڑا صحیح کر سکتے ہیں، اور جب یہ انگلیاں الگ الگ ہو جائیں، انگلی سے کس کو تکلیف پہنچے گی؟ نہیں تکلیف پہنچے گی۔ تو اسی لیے جب ہم بکھر گئے، ٹولیوں میں بدل گئے، اور ایک دوسرے سے لڑنے میں، جھگڑنے میں، کافر قرار دینے میں، اور ایک دوسرے کو بستی سے نکالنے میں تل گئے، تو ہمارے اوپر غیر قوم حملہ آور ہو گئی۔ جہاں پر یقین جانیے، جہاں پر توحید والے کسی گاؤں میں رہتے ہیں نا، اور لوگوں کو منع کرتے ہیں دربار پہ نہ جاؤ، غیر اللہ سے نہ مانگو، بابا کے پاس نہ جاؤ، جو یہ دعوت دیتا ہے پورے گاؤں والے مل کے اس کو گاؤں سے نکالتے ہیں،
سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، دانا پانی بند کر دیتے ہیں، دکاندار کو منع کرتے ہیں اس بھابھی کو دکان سے کوئی سامان نہیں دینا. وہ تو حق کی دعوت دے رہا تھا، توحید کی دعوت دے رہا تھا، آپ سے لڑائی تو نہیں کر رہا تھا بندوق لے کر کے آپ کے سینے پر رکھ دیا ہو، دماغ میں لگا دیا ہو، مزار پہ جاؤ کہ گولی ٹھوک دوں گا. ایسا تو کوئی وہابی دعوت نہیں دیتا ہے نا. آپ کو دلیل سے سمجھایا ہوگا مزار پہ جانا شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. اللہ نے قرآن میں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، آپ کو پیار سے سمجھایا ہوگا. آپ نہیں سمجھ رہے، آپ نہیں مان رہے، تو زبردستی تو نہیں کیا گیا. زبردستی تو اسلام نے کافروں کے ساتھ بھی کرنے سے منع کیا، اور اب مسلمانوں کے ساتھ بھی زبردستی نہیں کرتے. آپ بیٹھے ہیں، زبردستی کو کوئی بات نہیں، دین سے، دلائل سے، کتاب و سنت سے بات ہو رہی ہے. لیکن جہاں پر توحید کی دعوت دینے والے جس گاؤں میں موجود ہیں، پورے گاؤں والے اس کا سماجی بائیکاٹ کرتے ہیں. یہ آنکھوں دیکھا حال ہے، مشاہدے کی چیز ہے، اور آپ لوگ اس کو بہتر جانتے ہوں گے. یہاں آ کر جو کتاب و سنت پر عمل کرنے لگتے ہیں، توحید والے بن جاتے ہیں، اپنا عقیدہ صحیح کر لیتے ہیں. جب یہاں سے اپنے گاؤں میں جاتے ہیں، ایسے ہاتھ اٹھانے والے پوری صف میں آپ نظر آتے ہیں، زور سے آمین بولنے والے پوری مسجد میں آپ نظر آتے ہیں. نماز کے بعد سارا آدمی گھوم گھوم کے کدھر سے آواز آئی، کس نے آمین بولا، جیسے لگتا ہے کس نے بم پھوڑ دیا ہے، کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا ہے. وہی حج کرنے والے آج پوری دنیا سے سعودی عرب آتے ہیں کہ نہیں؟ دنیا سے بڑھ کر مکہ اور مدینہ کی مسجد، یہاں پر جو آمین کی آواز گونجتی ہے کتنی تیز آواز ہوتی ہے. یہاں پر تو کوئی دائیں بائیں نہیں جھانکتا. وہی اپنے گاؤں کے مفتی مولانا حج پہ آتے ہیں، یہاں کہیں دائیں بائیں نہیں جھانکتا. اور یہاں سے کوئی جاتا ہے محلے کی مسجد میں آمین بول دے، مولانا صاحب تو اسی وقت کلاس لے لیں گے، آ جاؤ کس نے آمین بولا ہے، کس نے بول دیا، آ جاؤ میرے پاس، کیوں بول دیا ہے، کہاں سے بول دیا ہے. یعنی ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے ایک شخص پورے گاؤں میں، توحید والا ایک شخص اکیلا ہو جاتا ہے. پورے گاؤں کے لوگ دھتکارتے ہیں، اور میں خود اسی میں سے ہوں. پورے گاؤں میں تبلیغ والے ہیں، نہ جانے کون کون سا لقب دیتے ہیں، کون کون سے الزام لگاتے ہیں اور کیا کیا باتیں کرتے ہیں. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، ہم دعوت کا کام ہم کر رہے ہیں، آپ بھی کرو، ہم سمجھا رہے ہیں، آپ بھی ہم سے باتیں کرو، ہم نے آپ سے جھگڑا نہیں کیا. لیکن آپ لاٹھی ڈنڈا لے کر، بلکہ اگر دیکھا جائے تو توحید والے پیار سے سمجھاتے ہیں، اور شرک کرنے والے لاٹھی ڈنڈے کی آواز سے بات کرتے ہیں. آمین کا مسئلہ ہو، قبروں کا مسئلہ ہو، یا جو ہے رفع الیدین کا مسئلہ ہو، غیر مسلک والے ڈنڈے سے بات کرتے ہیں. اگر تم نے یہ بات دوبارہ کی، سر پھوڑ دوں گا، بندوق سے مار دوں گا، تمہیں تمہارے اوپر مقدمہ کر دوں گا، تمہیں پھنسا دوں گا اور جیل ڈال دوں گا. یعنی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے لیے ظلم کا راستہ اختیار کیا. جیسے کہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی مثال دی، ہندوستان کے بہت سارے فرقے والوں نے مل کر پھنسایا ہے، اور سب سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف مسلمانوں نے آواز لگائی. اور ممبئی کا کوئی بھی تھانہ، کوئی بھی جیل، کوئی بھی پرہری ایسا نہیں ہے جہاں پر مسلمانوں نے ان کے خلاف مقدمہ درج نہ کیا. پوری پلاننگ کے ساتھ ہر جیل میں مقدمہ درج کیا. یہ غلط ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، یہ فنڈنگ کرتا ہے، یہ جہادی ہے، یا جو ہے ISI کا ایجنٹ ہے، نہ جانے کون کون سی باتیں ڈال کر مقدمہ درج کیا. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہندوؤں کو پورا میدان ہموار ملا حملہ کرنے کے لیے. جب دیکھا مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ظلم کی جو تیسری قسم ہے بہت خطرناک ہے. اگر ہم نے کسی مسلمان کے خلاف ظلم کی آواز اٹھائی، یا کسی مسلمان کو مقدمے میں پھنسایا، یا کسی مسلمان پر ہم نے زیادتی کی ہے، حتیٰ کہ اگر کسی مسلمان کے خلاف غیبت بھی کی ہے یا چغل خوری کی ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. یہ اللہ کے یہاں ایسا گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں مظلوم کو پورا پورا بدلہ دے گا، اور ظالم کو پوری پوری سزا دے گا. تو ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر جو ظلم کرتا ہے، اس سے ہم باز آئیں، آپس میں محبت کا راستہ اپنائیں، اور ایک جگہ جمع ہونے کی کوشش کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو مظلوم ہو، اپنے بھائیوں کی مدد کرو. ہمارے بھائی کون ہیں؟ ہمارے بھائی مسلمان. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان ہمارے بھائی ہیں، سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں. مگر ہم اپنے بھائی، ایک کاسٹ والا اپنے بھائی کو ایک ہی کاسٹ کو سمجھتا ہے،
बरेलवी अपने भाई को, बरेलवियों को मीठे मीठे भाई उनके वही हैं, बाकी जितने हैं खट्टे खट्टे भाई, भाई तो है ही सब बदअकीदा, पता नहीं कौन कौन सा लक़ब दिया जाता है, बदअकीदा, बद्दीन और दीन से, और पता नहीं कौन कौन सा जो है लक़ब दिया जाता है। अपने भाई कौन होते हैं? देवबंदी के लिए अपने भाई कौन है? तबलीग वाले, देवबंद वाले, और बरेलियों के लिए अपने भाई ये मीठे मीठे हरी पकड़ी वाले, हलवा खाने वाले, ये लोग अपने भाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस पर जो चलने वाले हैं किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, चाहे बरेलवी हो, देवबंद हो, किसी को दुश्मन नहीं मानता। दावत देता है तो प्यार से देता है, दुश्मन समझकर नहीं देता है। और ये हमारा हक है कि अगर हम किसी को बुराई करते देखें, अपना भाई क्यों ना हो, हम दावत दें, उनको समझाएं, तो हम प्यार से समझाते हैं। हम डंडे पर के बल पर या जबरदस्ती या गाली देकर बदतमीजी के साथ हम किसी को दावत नहीं देते। जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत के साथ, बसीरत के साथ दावत दी है, उसी तरीके से दावत देते हैं। और नबी के हम फरमान पर अमल करते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानी व इन लम यस्तति फबिक़ल्बी। कि अगर तुम बुराई देखो तो सबसे पहले हाथ से मिटाने की कोशिश करो, अगर हाथ से मिटाने की ताकत नहीं रखते तो जबान से उस बुराई को खत्म करने की कोशिश करो, और अगर जबान से भी बुराई को खत्म नहीं कर सकते तो दिल में उस बुराई को बुरा जानो, वो ज़ालिका अज़ाफुल ईमान, और ये ईमान का सबसे निचला तबका है, सबसे निचला तबका। तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर नहीं हंसे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का मजाक न उड़ाए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को झूठे मुकद्दमात में फंसाकर जेल न भेजे, और एक ग्रुप का मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर करार देकर हिंदुओं के सामने दहशतगर्द साबित न करे। पुलवामा का हमला हुआ था, मैंने एक बरेलवी को देखा टोपी पहनकर एक मस्जिद के सामने जो है वीडियो बनाकर वायरल कर रहा है, हिंदुस्तान में जितने वहाबी और देवबंदी उलमा हैं ये सब दहशतगर्द हैं, इनको पकड़ के जेल में करो। ये बोलने वाला कौन है? ये बोलने वाला ये मुसलमान है। हम मटेरियल देते हैं, काफिरों को हम मटेरियल देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, कौन काफिर है, कौन दहशतगर्द है, कौन मुल्क के लिए खतरा, हमें मटेरियल देते हैं और हम ही गवाह बनते हैं, हम ही सबूत देते हैं। तो हुकूमत क्यों नहीं पकड़ेगी? हम बाकायदा सबूत बनते हैं, हम उसके लिए जो है केस करते हैं, तो हुकूमत तो करेगी, हमारे खिलाफ जो एक्शन लेगी। तो हम एक दूसरे मुसलमान ही दूसरे मुसलमान के लिए मुसीबत है। अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दोस्त बन जाए, और जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमा, अपने जालिम और मजलूम भाई की मदद करो, जालिम है तब भी मदद करो, मजलूम है तब भी मदद करो। जो हमारे भाई जेल में पड़े हैं, चाहे गैर मसलक के हों, बचाओ उनको। अगर किसी मुसलमान भाई पर आफत आ रही है, आप बचाओ। किसी गांव में मुसलमान बस्ती पर मुसीबत आ रही है, आप उनकी मदद करें, उनका डिफेंस करें। ये नहीं समझे हैं वहाबी है या फला मसलक के हमारे ग्रुप का नहीं, मरने दो। अगर मरने दो तो मरेगा। जब बस्ती में आग लगती है तो वहाबी देवबंदी नहीं देखती, जहां आग लगती है पूरी बस्ती को जलाती है और हर शख्स उसमें डूबता है। और फिर अल्लाह की तरफ से जब अजाब आता है जुल्म के बदले और गुनाह के बदले, मासियत के बदले, तो जब अल्लाह की तरफ से अजाब आता है तो जिस तरीके से आटे के साथ घुन पीसा जाता है, उसमें अच्छे बुरे सब पिस जाते हैं, कोई नहीं बचता फिर उसमें। तो अल्लाह की तरफ से अजाब आने से पहले हमको अपनी इस्लाह की जरूरत है। और जिस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह ताला उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं तब्दीली करता जब तक अपने अंदर तब्दीली ना पैदा करे। जब हम अपने अंदर तब्दीली पैदा कर लेंगे तो अल्लाह ताला हमें खुद ब खुद हमारी इस्लाह कर देगा। और अगर तब्दीली नहीं पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में जिक्र फरमाया है कि हमने कितनी बस्तियों को हलाक कर दिया, कितनी बस्तियों को अल्लाह ने हलाक किया। और ये सारी बस्तियां जुल्म करने वाली थी, अल्लाह ने इन बस्तियों को बर्बाद किया, हलाक किया। और इन कौम के अलावा अल्लाह ताला ने दूसरी कौम को पैदा किया। अगर हम ईमान वाले नहीं हैं तो अल्लाह हमको मिटा देगा, फिर दूसरी कौम को लाएगा जो हमसे अच्छे लोग होंगे, ईमान वाले लोग होंगे। तो अल्लाह ताला ने जालिमों को पकड़ा है। जालिम मुसलमान हो या जालिम काफिर हो, कोई फर्क नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन भेज रहे थे तो आपने फरमाया इत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्न लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब, कि तुम मजलूम की बद्दुआ से, उनकी दावत, उनकी पुकार से बचो, इसलिए कि उनके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ बिन जबल को फरमाया। और एक दूसरी रिवायत में है कि तुम मजलूम की बद्दुआ से बचो, अगरचे वो बुरा ही क्यों ना हो।
اگر برا ہوگا تو برائی اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، لیکن بد دعا جو ہوگی تو بد دعا اللہ کے دربار میں قبول کر لی جائے گی، اگرچہ برائی کیوں نہ ہو۔ بلکہ ایک روایت اور بھی آتی ہے، اس روایت میں یہاں تک ذکر ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کون؟ کافر ہی کیوں نہ ہو، یعنی کافر کی بھی بد دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ تو اگر ظالم مسلمان ہو یا ظالم کافر ہو، اللہ کے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا، ظالم کو اللہ ہلاک کرتا ہے، اللہ برباد کرتا ہے۔ اور ہمارے سامنے بہت سارے واقعات موجود ہیں، بہت سارے، نہ گورے سکندر، نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے بڑے بڑے نامی گرامی آئے، ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں ہیں، ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں باقی ہے۔ فرعون کا واقعہ، حمان کا واقعہ، شداد کا واقعہ، ہلاکو خان، چنگیز خان کہاں ہے؟ اس کا قدم کہاں ہے؟ اس کی حکومت کدھر ہے؟ اس کا سکہ کدھر ہے؟ اس کی طاقت کدھر ہے؟ اس کی فوج کدھر ہے؟ اس کا گھرانہ، اس کی دولت، اس کی دنیا کدھر؟ سب دنیا سے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں چھوڑا، ظالموں کو عبرتناک سزا دی ہے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کیسی سزا دی ہمارے سامنے ہے، جب اس نے ظلم کیا بنی اسرائیل پر، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف اللہ کے دربار میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا، اور فرعون کو اس کے لاؤ لشکر سمیت دریا میں ڈبو کے مارا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ نے فرعون کی لاش کو رہتی دنیا تک باقی رکھا تاکہ ایسے ظالم سے دنیا والے نصیحت حاصل کرتے رہیں۔ آج بھی اس کی لاش اور اس کا بدن موجود ہے، جس کو لوگ دیکھ کے عبرت لیتے۔ آپ نمرود کو دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ آج تو تلوار سے مارتے ہیں، بم پھینک کے، میزائل پھینک کے مارتے ہیں، اس زمانے میں بم اور میزائل سب نہیں تھا، آدمی تلوار سے مارتا تھا یا آگ میں ڈال دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا، اللہ نے ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ اس کو جوتا لگانا پڑتا تھا، تب اس کو سکون ملتا تھا۔ ایک شاعر نے اردو میں کہا ہے، سر پہ اس نمرود کے جوتے لگانا ہے مفید، سر پہ اس نمرود کے جوتے لگانا ہے مفید، مغز میں ہو جس کے مچھر نفرت و طغیان کا، جس کے دماغ میں مچھر چلا جائے نفرت اور طغیان کا تو اس کو جوتے لگاؤ تو اس کو علاج ہوتا ہے۔ یعنی تاریخ داں لکھتے ہیں کہ اس کی ناک میں ایک مچھر چلا گیا جو کاٹتا تھا، تو وہاں دوا تو فیل ہے، دوا فیل ہے، ڈاکٹر فیل ہے، حکیمی نسخہ فیل ہے، سارا ڈسکرپشن فیل ہے، تو ڈاکٹر نے بتایا اس کا علاج تو یہی ہے کہ سر پہ جوتے مارو، جب تک جوتے مارتے رہو گے اس کو آرام ملے گا، جوتا مارنا چھوڑ دو گے پھر سے تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ایسے عذاب میں مبتلا کیا اللہ نے نمرود کو۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے خزانہ سمیت زمین میں دھسایا، اور کتنی بستیاں، قوم عاد، قوم سمود، ساری بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تہو بالا کر دیا، اور قرآن میں کتنی قوموں کا ان کی ہلاکت و بربادی کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس لیے ذکر کیا ہے کہ دنیا والے پڑھیں، نصیحت حاصل کریں اور ظلم سے اپنے آپ کو روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے پیغام دے کر ان کو ڈرائیے، اللہ کا پیغام دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو جمع کیا، اپنے رشتہ داروں کو کوہ صفا پہ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا، تمہیں نجات دے دے گا، جہنم سے نجات پا جاؤ گے اور جنت تمہارے حصے میں آ جائے گی۔ تو سب سے زیادہ، سب سے بڑا ظلم کرنے والا، اس دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ ابو لہب سب سے آگے گالی دینے والا، پتھر مارنے والا، اور زبان سے گندی بات نکالنے والا، تبن لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تمہارے لیے بربادی ہو، تم اسی کام کے لیے ہمیں جمع کیے تھے، یہی بات بتانے کے لیے ہم کو جمع کیا تھا۔ یہ کون آدمی ہے؟ اپنا خون، اپنا رشتہ، اپنا چچا پتھر مارا، بدزبانی کی، اللہ نے کون سی سزا دی؟ قرآن کی آیت نازل کر دی، ابو لہب کی بربادی، اس کے خاندان کی بربادی، اس کی بیوی کی بربادی کے لیے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہوں اور وہ خود بھی برباد ہو، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کو مال کام آیا نہ اس کا کمایا ہوا کام آیا، سیصلی نارا ذات لہب، اور وہ قریب انگاروں والے آگ میں ڈالا جائے گا۔ ابو لہب نام بھی ہے اور لہب والے جہنم میں بھی جائے گا، جیسا نام ہے وہ اسی جگہ اس کمبخت اور بدبخت کو ملا۔
اور یہاں تک کہ وہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ اور لکڑیوں کا گٹھر لے کر چلنے والی اس کی بیوی جمیل بھی اس کے ساتھ انگاروں والے جہنم میں ہوگی. یہ بیوی بھی اس کی شوہر کی طرح ابو لہب کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کرتی تھی. فی جیدہا حبل من مسد اس کے گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ظالم کو, ظلم کرنے والے کو, کسی کے خلاف بدزبانی کر دیں, کسی کو زبان سے ادنا سی تکلیف پہنچا دیں, گالی دے دیں یا کسی کا خون کر دیں, گلا دبائیں, زمین غصب کر لیں, یہ سب جو ہے ایک دوسرے آدمی پر ظلم ہے. تو اس کے خلاف اللہ تعالیٰ ایکشن لیتا ہے. ایک حدیث میں ہے, مسند احمد کی حدیث ہے اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اثنان یعجلہما فی الدنیا, اللہ تعالیٰ دنیا میں دو چیزوں کو جلدی بھیجتا ہے. کون سی دو چیز ہے؟ البغی وعقوق الوالدین, ظلم اور والدین کی نافرمانی. اللہ ان دونوں چیزوں کی سزا کو دنیا میں جلدی سے بھیج دیتا ہے. یعنی دو ہی دنیا میں ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ کہاں دیتا ہے؟ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. اگر کوئی شخص ظلم کا راستہ اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت والی سزا تو ہے ہی. تو اس لیے ظالم کی ہسٹری پڑھ لیں, ظالم کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا ہے, کبھی نہیں معاف کرتا. جو ظالم ہوگا اللہ تعالیٰ ضرور, ظالم کی سزا کیا ہے؟ اللہ کی لعنت آتی ہے, اللہ اس کو برباد کرتا ہے, اللہ اس کی زندگی سے سکون ختم کر لیتا ہے. ایک ظالم پر اللہ تعالیٰ دوسرے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے سزا متعین کر دیتا ہے, مقرر کر دیتا ہے. ایک میعاد ہوتی ہے, جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لیتا ہے. اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے, جس دن اللہ کی پکڑ آئے گی تو اس دن ہم نہیں بچیں گے. اس لیے مسلمان بھائی, ہم ایک دوسرے مسلمان پر ظلم کرنا بند کریں, ایک دوسرے مسلمان کے خلاف سازش کرنا بند کریں, ایک دوسرے مسلمان پر کفر کے فتوے لگانا بند کریں, ایک دوسرے مسلمان کے خلاف کافروں کے لیے میدان ہموار کرنا بند کریں. حتیٰ کہ یہ ظلم صرف جو ہے کافروں کے معاملے میں, اپنے بھائیوں کے معاملے میں عالمی پیمانے ہی پر نہیں, بلکہ اس ظلم کو اپنے گھر سے بھی دور کریں. بہت سارے لوگ والد بن کر اپنی اولاد پر ظلم کرتے ہیں, بہت ساری اولادیں اپنے والدین پر ظلم کرتی ہیں, بہت سارے ساس سسر اپنی بہو پر جو ہے ظلم کرتے ہیں, بہت ساری بہویں ماڈرن گھر میں آ جاتی ہیں تو اپنے ساس سسر کو جو ہے تکلیف پہنچانا شروع کر دیتی ہیں, بہت سارے بھائی اپنے بہنوں پر, بہت ساری بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ بہنوئی بھائیوں پر ظلم کرتے ہیں. اپنے گھروں سے بھی ظلم ختم کریں. ایک بھائی کمزور ہوتا ہے تو طاقتور بھائی اسے ستاتا ہے, زمین کے معاملے میں, مال کے معاملے میں, دنیاوی معاملات میں. تو گھروں سے بھی ظلم کو ختم کریں اور فرقے کے نام پر جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ستا رہا ہے, یہ سلسلہ بھی بند کیا جائے. آپس میں متحد ہونے کی ضرورت ہے. آج عالمی پیمانے پر وہ وقت آ گیا ہے جہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہندو مارتا ہے یا ہندو کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کا دھرم نہیں پوچھتا ہے, اس کا مسلک نہیں پوچھتا ہے, دیکھتا ہے مسلمان ہے, ٹوپی ہے, کوئی پہچان مل جائے, کوئی پہچان مل جائے, ٹوپی مل جائے, کرتا پاجامہ مل جائے, داڑھی مل جائے یا ختنہ کیا ہوا مل جائے. نہیں کچھ ملتا ہے تو پاجامہ کھول کے ختنہ دیکھتا ہے, لنگی کھول کے, پینٹ کھول کے, کہ دیکھتے چلو آخری نشانی ہے کہ نہیں. اگر وہی مل جائے تو پھر اس سے مسلک نہیں پوچھتے, کچھ پوچھتا ہی نہیں, بس دیکھتا ہے, علامتیں دیکھتا ہے اور اس کی گردن مارتا ہے. تو اس لیے اگر ہم کسی کا گھر جلائیں گے تو ہمارا گھر بھی اسی لپیٹ میں آئے گا. اگر ہم کسی مسلمان کے خلاف مسلمان ہو کر ظالموں کو موقع دیں گے تو وہی ظالم کل ہمارے سر پر بھی سوار ہوگا. اور آج ہندوستان میں وہی موقع ہے کہ آج ہم نے ہی موقع دیا. سلطان ٹیپو کو کس نے موقع دیا, وہ شہید ہوئے, کس نے موقع دیا تھا؟ میر صادق نے. ہاں, اور بنگال میں سراج الدولہ کو کس نے موقع دیا تھا زیر ہونے کا؟ میر جعفر نے. یہ کون تھا؟ یہ سب یہ مسلمان کہلانے والا تھا نا. تو مسلمان ہی سبب بن رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف ظلم کا راستہ جو ہے ہموار کرنے کے لیے. ہندوستان کا معاملہ ہو یا اور کہیں ملک کا معاملہ ہو, آپس میں ہم لڑتے ہیں, اپنی طاقت ختم کر لیے, اپنی دولت ختم کر لیے, اپنا ہتھیار ختم کر لیے, اپنی انرجی ختم ہو گئی, اب نہتے ہو گئے اور آپس میں ہم منقسم بھی ہیں. جب غیر قوم ہمارے اوپر حملہ کرتی ہے تو ہم بٹے بھی ہوئے ہیں اور ہمارے پاس اسلحہ بھی کچھ نہیں ہے, طاقت بھی کچھ نہیں. تو ایک دوسرے کے خلاف ظلم کا راستہ ہموار کرنے سے اپنے آپ کو روکیں, اپنے گھر سے ظلم کو ختم کریں, حتیٰ کہ اپنے نفسوں پر جو ظلم کر رہے ہیں گناہ کر کے,
برائی کر کے، معصیت کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے احکام سے تجاوز کر کے جو اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس ظلم کا بھی بازار ختم کریں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کے دین کی طرف، احکام کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف پلٹ جائیں، اللہ کو راضی کر لیں اور ہم نے حقوق العباد میں جہاں حق تلفی کی ہے اس معاملے کو درست کر لیں اس دنیا کے اندر، تاکہ آخرت میں پچھتانا نہ پڑے اور آخرت میں ہم مسکین والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں اپنے نفس پر ظلم کرنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ بڑے ظلم یعنی شرک سے ہم سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مسلمان پر ظلم کرنے سے بچائے اور ہم سب کے دلوں کی اصلاح فرما دے، ہم سب کی نیتوں کو خالص بنا دے، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، بچوں کو، بیوی کو، ان سب لوگوں کو نیک اور صالح بنا دے، ہمارے غیبانے میں ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے اور مسلمان جہاں جہاں دشمنوں کے نرغے میں ہیں اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے اور ظالموں کو نیست و نابود کرے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان قوم کو دنیا میں پھر سے سرفرازی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی کمزوری کو ختم کر دے، اللہ ہمیں توحید کو سمجھنے اور خالص توحید پر اٹل رہنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ حق کی بات لوگوں کے سامنے بتانے کی جرأت اور توفیق دے، اللہ تعالیٰ دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور صراط مستقیم پر قائم اور گامزن رکھے اور جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔